قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام کتابوں اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے انسانوں کو دیا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب دنیا کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر اپنی حدیں توڑ دیں گے اور تمام انسان پہلے سے لے کر آخری تک اللہ تعالیٰ کے سامنے جمع کیے جائیں گے۔ اس دن نہ کسی کا مال کام آئے گا، نہ دنیا کی طاقت، نہ شہرت، نہ خاندان اور نہ ہی کوئی عہدہ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد، سوائے اس شخص کے جو اللہ کے پاس پاک دل لے کر آئے۔ یہ وہ دن ہوگا جب ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے گا۔ دنیا میں کیا کہا، کیا کیا، کس کے ساتھ انصاف کیا اور کس کے ساتھ ظلم کیا، ہر بات کا جواب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی محفوظ ہے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال کا فیصلہ صرف اندازوں یا گمان کی بنیاد پر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے کامل انصاف کے مطابق ہوگا۔ اسی انصاف کے اظہار کے لیے قرآن و حدیث میں میزان کا ذکر آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مکمل عدل پر مبنی ہوگا۔ کسی انسان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، نہ کسی کی نیکی کام کی جائے گی اور نہ کسی کے گناہ میں بلا وجہ اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سورۃ القاریہ میں ارشاد ہوتا ہے، پس جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ یہ آیت میزان کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ مومن کی اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ اس دن ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اعمالوں کا جواب دے گا اور اس کے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ میزان کے بعد احادیث میں پل صراط کا ذکر آتا ہے۔ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے مراحل میں ایک پل ہوگا جس سے لوگوں کو گزرنا ہوگا۔ لوگ اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق اس سے گزریں گے، تاہم اس کی مکمل کیفیت اور تمام تفصیلات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں انہی باتوں پر اتفاق کرنا چاہیے جو صحیح دلائل سے ثابت ہیں۔ جب ایک مومن ان آیات اور احادیث پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی مختصر زندگی اصل منزل نہیں بلکہ اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نجات ہے۔ میزان کیا ہے، اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا اور اس کے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میزان کیا ہے؟ کیا واقعی اعمال تولے جائیں گے، اور اگر ہاں تو یہ کیسے ہوگا؟ قرآن مجید اور صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ بندوں کے اعمال کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اس دن کسی کے ساتھ ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں فرماتے ہیں، اور ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی حاضر کر دیں گے، اور حساب لینے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف مکمل اور کامل ہوگا۔ دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی محنت کا پورا صلہ نہیں ملتا یا کسی پر ظلم ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ الزلزال میں فرماتے ہیں، جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ ذرا تصور کیجئے، ہماری ایک مسکراہٹ، کسی کی محتاج کی مدد، کسی کو معاف کر دینا یا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں محفوظ ہے۔ اسی طرح کسی کا دل دکھانا، جھوٹ بولنا، ظلم کرنا یا حق تلفی کرنا بھی نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مومن ہر چھوٹے اور بڑے عمل کو اہم سمجھتا ہے۔ سورۃ القاریہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا
وہ خوشگوار زندگی میں ہوگا، اور جس کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کامیابی کا معیار دنیا کی دولت یا شہرت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والے اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعمال کی اہمیت کو مختلف احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ صحیح احادیث میں یہ آتا ہے کہ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کو بہت محبوب ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث ہمیں امید بھی دیتی ہے کہ بعض ایسے اعمال بھی ہیں جو بہت آسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی قدر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح اخلاص کے ساتھ پڑھی جانے والی تسبیح، ذکر، نماز، صدقہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، سچ بولنا اور لوگوں کے حقوق ادا کرنا ایسے اعمال ہیں جو مومن کے میزان کو بھاری کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کے برعکس ظلم، تکبر، جھوٹ، دھوکہ، غیبت، چغلی اور لوگوں کے حقوق مارنا ایسے اعمال ہیں جن سے انسان کو آخرت میں سخت نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اعمال کی اصلاح کی تلقین دی ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کی اصل کامیابی اسی پر منحصر ہوگی کہ اس کے میزان کس طرف جھکتا ہے۔ جب اعمال کا حساب مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد قیامت کے ایک اور عظیم مرحلے کا آغاز ہوگا جس کا ذکر صحیح حدیث میں آیا ہے، اور وہ ہے پل صراط۔ پل صراط کیا ہے؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں قیامت کے دن جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دیں گے، تو اس کے بعد ایک نہایت اہم مرحلہ آئے گا جسے پل صراط کہا جاتا ہے۔ یہ ایسا مرحلہ ہے جس کا ذکر صحیح احادیث میں آیا ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں اس کے بارے میں جاننے کی خواہش ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ پل صراط کی مکمل کیفیت اور شکل اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جتنی تفصیل بتائی ہے، ہمیں اسی پر ایمان رکھنا چاہیے اور ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے جو صحیح دلائل سے نہ ثابت ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا، لوگوں کو اس سے گزرنا ہوگا اور ہر شخص کو اپنے ایمان اور اپنے اعمال کے مطابق اس سے گزرایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے گزرنے کی رفتار ایک جیسی نہیں ہوگی۔ بعض لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے گزریں گے، بعض بجلی کی طرح، بعض تیز ہوا کی طرح، بعض تیز گھوڑے یا اونٹ کی رفتار سے، اور بعض دوڑتے ہوئے گزریں گے۔ کچھ لوگ آہستہ آہستہ چلیں گے، جبکہ بعض اپنے اعمال کی وجہ سے پھسل جائیں گے۔ یہ حدیث ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہے کہ دنیا میں ہمارے اعمال ہی آخرت میں ہمارے سفر کو آسان یا مشکل بنائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ پل صراط سے گزرنے کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے حکم اور حکم و عدل کے مطابق ہوگی۔ اس لیے کسی خاص شخص کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں کہ وہ ضرور اسی طرح گزرے گا یا اس کا انجام یقینی طور پر کیا ہوگا۔ یہ فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بار بار دعائیں کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس عظیم دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جب ہر انسان اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن انسان اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا، ہر شخص اس دن اپنی ہی فکر میں ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا معاملہ انتہائی سنجیدہ ہوگا۔ وہاں دنیا کے تعلقات انسان کو فائدہ نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انسان کے نیک اعمال ہی اس کے کام آئیں گے۔ اس لیے ہمیں آج ہی اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے اور یہی اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں کامیابی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، میزان اور پل صراط کا ذکر ہمیں یہی یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔
جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ہمیں بار بار اس دن کی تیاری کی دعوت دیتے ہیں۔ اصل کامیابی دنیا کی دولت، شہرت یا طاقت میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، ایمان اور نیک اعمال میں ہے۔ ہر نماز، ہر سچی بات، ہر نیکی، ہر صدقہ اور ہر اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہیں، اور وہی اعمال قیامت کے دن ہمارے لیے باعث نجات بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اسے اپنے والدین، اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔